بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر احمد اعجاز اور میں سبیل اومی کلینک سے بڑے آباد سے آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم بات کریں فائبرائڈس کے بارے میں. اکثر خواتین جو ہیں ان کے یوٹرس کے اندر یا اس کے اوپر کسی بھی جگہ پہ اب نارمل گروتھ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور وہ مل کر جو ہے وہ ٹیومر کی جو شکل اختیار کر لیتی ہے اور اس کو ہم فائبرائڈ کہتے ہیں. بعض اوقات یہ سائز میں بہت بڑے ہوتے ہیں اور درد کا باعث بنتے ہیں. اس کے علاوہ ہیوی بلیڈنگ بھی ظاہر کاز ہوتی ہے. اور فائبرائڈس کی کچھ اور نام بھی ہیں جن کو جو ہے رپورٹس میں لکھا جاتا ہے یا ڈاکٹر سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں. اور لیومایاس، مایوماس، یوٹرین مایوماس، فائبروماس وغیرہ. ٹائپس آف فائبرائڈس. اب اس کو ہم جو ہے وہ بڑی جو اس کی اقسام ہے وہ تو 4 ہیں. اس میں ہم جو ہے انٹرامیورل فائبرائڈس جو ہیں یہ قسم ہے فائبرائڈس کی اور یہ جو ہے وہ بہت زیادہ خواتین میں عام ہے. اس میں جو ہے کہ یوٹرس کی جو مسکولر وال کے اندر جو ہے وہ ٹیومر یا فائبرائڈس جو ہیں وہ بن جاتے ہیں. یہ اکثر سائز میں بہت بڑے ہوتے ہیں اور یوٹرس کو اسٹریچ کر دیتے ہیں. اور سیکنڈ اس کی جو قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں سب سیروزل فائبرائڈس. اس قسم کی جو فائبرائڈس ہیں وہ یوٹرس کے اوپر بنتے ہیں اور یوٹرس کی بیرونی جو تہ ہے اس کو ہم ظاہر سیروزا کہتے ہیں. اور یہ بھی جو ہے سائز میں بڑے ہو سکتے ہیں. یوٹرس کی ایک سائڈ جو ہے وہ بڈنگی سی نظر آئے گی یا بڑی نظر آئے گی. اور تیسری جو اس کی قسم ہے اور وہ ہے پینڈکچویٹڈ جو ہے وہ فائبرائڈس ہیں. اور یہ سب سیروزل ٹیومرز جو شاخ اس سے اسٹیمز نکلتی ہے اور وہ فائبرائڈ کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے. یہ ساخت میں جو پتلی ہوتی ہے اور ایسی حالت میں جو فائبرائڈس جو ہیں وہ جو چوتھی جو اس کی قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں سب میکوزل فائبرائڈس. اس قسم کی جو فائبرائڈس ہیں وہ یوٹرس کی جو مڈل لیئر ہے اس میں پیدا ہوتے ہیں جیسے مایومیٹریم ہم کہتے ہیں. اور دوسری اقسام کے مقابلے میں یہ کچھ زیادہ نہیں ہوتے. بات اگر کرتے ہیں اس کی کازز آف فائبرائڈس کی تو یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہو سکی کہ جو فائبرائڈس ہیں ان کے اسباب کے ہیں. لیکن کچھ تحقیقات اور جو کلینکل ایکسپیرینس ہیں اس کی بنا پہ ہم کچھ رسک فیکٹرز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں جو فائبرائڈ کے سبب بن سکتے ہیں. نمبر 1 جینیٹیکل چینجز. بہت سارے فائبرائڈس کے اندر جو ہیں وہ جینیاتی تبدیلیاں آتی ہیں جو کہ نارمل خلیات میں نہیں پائی جاتی اور ان سے بالکل مختلف ہوتی ہیں. سیکنڈ جو ہے وہ ہارمونز لیول جو ہے ہر مینسٹرل سائیکل کے دوران ایسٹروجن اور پروجسٹرون جو ہے وہ یوٹرس کی تہ کو پریگنینسی کے لیے جو ہے وہ تیار کرتے ہیں جو کہ بعض اوقات جو ہیں وہ فائبرائڈس کے جو ہے وہ سبب بن جاتے ہیں. ظاہر ہے جو ہارمونز اس کو جو ہیں ایسٹروجن اور پروجسٹرون جو ہیں وہ پریگنینسی کے لیے جب تیار کرتے ہیں اور جب پریگنینسی نہیں ہوتی تو آگے چل کے پھر یہ چانسز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم بیسک دوائی کونیم کو جو ہے وہ ضرور یاد رکھیں. اور ایسے جو فائبرائڈس ہیں ان کے اندر ایسٹروجن اور پروجسٹرون جو ہے وہ نارمل سیلز سے زیادہ پائے جاتے ہیں. اور یہ فائبرائڈس جو ہے وہ مینوپاز یعنی جب مینسز بالکل ختم ہو جاتے ہیں تو خود بخود سکڑ جاتے ہیں کیونکہ ہارمونز لیول ڈیفینیٹلی کم ہو جاتا ہے. اور ادر جو اس کے گروتھ فیکٹرز ہیں تو اس میں اگر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو ایسے سبسٹینسز جو باڈی ٹیشوز کو جو ہے وہ مینٹین رکھتے ہیں جیسے کہ انسولین لائک گروتھ فیکٹرز ہیں اور یہ بھی جو ہیں وہ فائبرائڈس جو ہے اس کا باعث بنتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ فیملی اگر ہسٹری ہے یعنی کہ تو اس میں بھی چانسز ہوتے ہیں کہ ایسی خواتین جو ہیں ان کو فائبرائڈس ہو سکتے ہیں. اور نمبر 5 جو اس کا ہے وہ پریگنینسی ہے. چونکہ عمل کے دوران جو ہارمونز کا لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو اس میں بھی فائبرائڈس بننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. رسک فیکٹر جو ہے وہ فائبرائڈس کے کون کون سے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ پریگنینسی میں چانسز ہوتے ہیں فائبرائڈس کی ظاہر جو ہارمونز لیول ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. فیملی ہسٹری جو ہے وہ رسک فیکٹر ہے. 30+ ایج جو ہے وہ ایک رسک فیکٹر ہے. اور جو افریقن امریکنز لوگ ہیں ان میں یہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور اگر وزن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس میں فائبرائڈس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اگر ہم سمٹمز کی بات کریں فائبرائڈس کی تو اس میں جو ہے اگر مطلب ہے کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے جو سمٹمز ہیں کہ نمبر آف فائبرائڈس کتنے ہیں, لوکیشن جو ہے وہ کون سی ہے اور سائز جو ہے وہ کون سا ہے. اب اگر پیریڈز کے درمیان یا اس کے دوران ہیوی بلیڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے تو یہ سمٹم ہو سکتا ہے. پیلوس اور جو نچلی کمر ہے لو بیک پین جو ہے اس میں یعنی لوور ایبڈومن اینڈ لوور بیک پین میں اگر درد ہے تو چانسز ہو سکتے ہیں. بہت زیادہ کریمپس مینسٹرل جو کریمپس کا ہونا. اس کے علاوہ انکریز یورینیشن. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پین ڈیورنگ انٹرکورس اور مینسز کا جو ہے نارمل دنوں میں زیادہ عرصے تک رہنا. اس کے علاوہ جو ہے وہ فلنس یعنی لوور ایبڈومن میں فلنس کا احساس ہونا کہ کچھ چیز پڑی ہوئی ہے. اور آج جو پیٹ کا پھول جانا یا بڑا ہو جانا. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھک جو ریمیڈیز ہیں وہ جو فائبرائڈز جو ہیں ان پہ کام کرتی ہیں. میں نے اپنے مطلب کیریئر میں سینکڑوں جو فیمیل ہیں ان کو ٹریٹ کیا ہے یوٹرس کی جو کمپلیکیشنز تھی ان میں, اور بہت زیادہ جو تھا یہ فائبرائڈس تھے. اور مطلب ہے کہ جو سکسیس ریٹ ہے وہ 90% سے زیادہ ہے. اور اس میں جو سب سے اعلیٰ قسم کی جو میڈیسنز ہیں ساری اپنی سمٹمز کے حوالے سے اعلیٰ ہوتی ہیں لیکن جس نے بہت اچھا جو مطلب ہے کہ افیکٹ دکھایا تو وہ ہے اورومیورونیٹریکم ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے.
اور اس کے بعد جو ہے کلکیریا کار، اگر ایک فیمیل ہے وہ بہت موٹا اس کا جسم ہے، اوبیسٹی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یوٹرس کے اندر فائبرائڈز ہیں اور بلیڈنگ ہو رہی ہے، کلکیریا کار۔ اگر جسم بہت زیادہ کمزور ہے اور فائبرائڈز ہیں اور کلکیریا فاس۔ فریکسینس امریکانا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ شہرت رکھتی ہے اس حوالے سے، اور اس کو میں نے بہت زیادہ استعمال کی اور زبردست رزلٹس ہیں۔ اگر بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، بلیڈنگ نہیں روک رہی، فاسفورس۔ اگر ٹی بی کی ہسٹری ہے اور اس کے بعد فائبرائڈز ہیں، فاسفورس۔ خون کی کمی ہے اور فائبرائڈز ہیں جو ہے فاسفورس۔ تھوجا آکسیڈنٹیلس جو ہے وہ سائیکوٹک مزاج کی جو پیشنٹ ہے ان کے اندر ہے، یا وارٹس ہوتے ہیں باڈی پہ اور یوٹرس کے اندر جو ہیں وہ فائبرائڈز ہیں۔ اس کے علاوہ تھائرائیڈینم، چونکہ ہارمونز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور ہارمونز کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے فائبرائڈز کی فارمیشن کے اندر، تو اس میں یہ ہے کہ تھائرائیڈینم، ظاہر تھائرائیڈ گلینڈ جو ہے وہ اپنا کام جب پراپر کرے گا تو یوٹرس جو ہے وہ بھی صحیح رہے گا اور باقی جو فیمیل جینیٹیلیز ہیں وہ بھی بہتر رہیں گے۔ اس کے بعد اسٹیلاگو بہت اچھی شہرت رکھتی ہے۔ تھلاسپی برسا جو ہے یہ بلیڈنگ کو بھی ختم کرتی ہے، ہیوی جو بلیڈنگ ہے، اور جو فائبرائڈز ہیں ان کی بھی بہت زبردست میڈیسن ہے۔ سیپیا جو ہے یعنی کہ بوجھ کے احساس ہوتے ہیں ڈاؤن ورڈ، اور فیمیل کے ہارمونز بھی خراب ہوتے ہیں، اور اسپیشلی اس کے ایک بہت مخصوص سمٹمز ہیں کہ اس کے جو اپنے چاہنے والے ہیں، یعنی اس کے اپنے جو ریلیٹیو ہیں یا فیملی کے جو لوگ ہیں، یہ ان سے اس کو نفرت ہوگی، لیکن باقی جو لوگ ہیں اس کے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا ہوگا۔ یہ ایک مینٹل اس کا ایک سمٹم ہے۔ اس کے بعد نائٹرک ایسڈ جو ہے وہ اینٹی سفلیٹک جو پیشنٹس ہیں، اورومیٹ ہیں، یوٹرس پہ بہت زیادہ زبردست شہرت رکھتی ہے۔ یہاں پہ ایک کیس بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اورومیٹ کے حوالے سے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک پیشنٹ میرے کلینک میں آئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، وہ میڈیکل ٹیکنیشین تھے یا اس طرح کچھ، تو ان کو فائبرائڈس تھے، تو میں نے ان کی ہسٹری وغیرہ لی، لیکن انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ ان کو بلڈ پریشر بھی ہے، اور ان کو میڈیسن وغیرہ دی، تو 1 ماہ کے دوران جو ہے وہ 50% جو ہے ان کے جو فائبرائڈ تھے وہ کم ہو گئی۔ دوبارہ انہوں نے 1 ماہ کے بعد الٹرا ساؤنڈ کرایا تو میرے پاس آئے، میں نے دوبارہ دوائی رپیٹ کر دی، پھر بھی انہوں نے نہیں بتایا کہ مجھے بلڈ پریشر وغیرہ بھی ہے۔ نیکسٹ ٹائم آئے تو یہاں پہ غلطی یہ ہوئی کہ میں نے دوبارہ سمٹمز بھی نہیں لیے، تو انہوں نے کہا جی فرق پڑا ہے، میں نے دوائی لکھ دی۔ تو اس وقت ان کے جو فائبرائڈس تھے اس میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آئی، تو ان کے جو شوہر تھے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کوئی تیز سی دوائی دیں، نہیں تو پھر ہم آپریشن کرا دیں۔ میں نے کہا آپ جلدی میں آپریشن کرا لیں، میں تو آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ ان کی مسز نے ان کو یہ کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ میں پچھلے 15 سال سے جو ہے بلڈ پریشر کی مریض ہوں، اور جب سے میں نے یہ ہومیوپیتھی کی میڈیسن کھائی ہے میرا تو بلڈ پریشر جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور پچھلے 2 ماہ سے مجھے کوئی بلڈ پریشر نہیں ہے، اور میں اپنے آپ کو بہت بہترین سمجھ رہی ہوں۔ تو میں نے کہا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہم نے کہا کہ آپ تو یوٹرس کی دوائی دے رہے تو اس کا آپ کے ساتھ کوئی وہ بلڈ پریشر کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ اب میں نے ان کو دی تھی اورومیٹیلیکم، ساتھ کچھ اور میڈیسن بھی تھی۔ اب اورومیٹ جو ہے وہ یوٹرس پہ بھی کام کرتی ہے، اورومیٹ جو ہے وہ ڈپریشن کی میڈیسن بھی ہے، اورومیٹ ہارٹ کی میڈیسن بھی ہے، اورومیٹ آرٹیریوسکلوروسس کی میڈیسن بھی ہے، اورومیٹ جو ہے وہ سوسائڈل ڈپریشن جو ہے اس کی میڈیسن بھی ہے۔ اب ان کی یوٹرس کے اندر خرابی تھی، ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا۔ اب جو دوسری اپروچ ہے، another اسکول آف تھاٹ، وہ تو ہارٹ کی میڈیسن دیں گے اور ایسی میڈیسن دیں گے کہ جو فوری بلڈ پریشر کو جو ہے وہ ڈراپ کرے یا اس کو ٹھیک کرے۔ ٹھیک تو نہیں ہوتا، بندہ ساری زندگی دوائیاں کھاتا رہتا ہے، لیکن اب ایک میڈیسن جب ٹو دا پوائنٹ ان کے یوٹرس پہ اس نے کام کیا، یوٹرس کی خرابی کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، تو ان کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ اپنا ٹریٹمنٹ جاری رکھیں، میں تو جو آپ کی کلینک کی بلڈنگ ہے اس سے بھی میں زیادہ جو ہے وہ مطلب ہائپر ٹینشن کی جو میڈیسن ہے وہ استعمال کر سکی ہوں۔ میں نے تو شکر کیا کہ میری جان چھوٹی ہے۔ تو اورومیٹ سے ہی وہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی اگلے 2-3 ماہ میں۔ کہنے کی مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی دوائی اپنی جگہ پہ وہ کمال کی ہے، صرف یہ ہے کہ ہم جو پیشنٹ ہے اس کی بیماری، اس کی لوکیشن، سینسیشن، موڈیلٹیز اور جو ہومیوپیتھک میڈیسن پرسکرائب کرنے کے طریقے اگر ہم ان کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اس کے بعد کالی کار بہت زیادہ شہرت رکھتی ہے اس حوالے سے، یہ اسپیشلی اگر ایمینوریا ہو جائے۔ میں انڈیا میں ایک کانفرنس میں تھا اور وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، بہت ہی سینئر ہیں اور پی ایچ ڈی کے وہ گائیڈ ہیں، تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ ہم کیس وغیرہ ڈسکس کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے ایک میں نیا پریکٹس میں نے سٹارٹ کی، تو میرے کلینک میں کوئی فیمیل آئیں تو ان کو کوئی ایشو تھا شیٹیکا کا یا اس طرح کچھ، تو کہتے ہیں میں نے ان کو ایک میڈیسن دی، تو وہ تیسرے دن جو ہے وہ دوبارہ سارے لوگ آ گئے، تو وہ پورا خاندان جو تھا وہ آیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے آ کے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے اس کو کون سی دوائی دے دی؟ تو کہتے ہیں میں ڈر گیا، پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا غلطی میں نے کر دی۔ تو کہتے ہیں میں نے مٹیریل میڈیکل کھولا، کالی کار میں نکالی، تو ان کو پکڑا دی، میں نے کہا میں نے یہ میڈیسن دی تھی۔ تو انہوں نے کہا
آپ بات ہی نہیں سمجھے. آپ نے دوائی کچھ اور دی تھی، لیکن یہ ہماری بیٹی ہے، اس کے پچھلے 20 سال سے جو ہیں وہ مینسز جو ہیں وہ بند تھے، اور اس کی وجہ سے اس کا رشتہ بھی نہیں ہو رہا تھا، اور ہمارے لیے تو یہ جیتے جی جو ہے موت تھی. اور ہم حیران ہیں کہ آپ نے دوائی تو شٹیکا کی یا کسی اور کام کے لیے دی ہے، لیکن اس کی مینسز جو ہیں وہ شروع ہو گئے. کہتے ہیں کہ مجھے اتنا علم نہیں تھا. میں نے اپنے جو سینئر ایک ڈاکٹر تھے کلکتہ میں، اور میں نے ان کو کال کی، تو میں نے کہا جی کہ میں نے ایک نیا جو سمٹم ہے وہ کلی کارپ کا جو ہے وہ دریافت کر لیا. ان کا کون سا؟ میں نے کہا جی یہ جو رکے ہوئے 20 سال پرانے جو مینسز ہیں یہ ان کو بھی جو ہے وہ ٹھیک کر دیتی ہے، ایمنوریا کی جو بات ہے. تو انہوں نے کہا آپ ایلن کی نوٹس کھولیں، اس نے آج سے 230 سال پہلے لکھا ہے کہ یہ ایسے کام بھی کرتی ہے. تو کہتے ہیں میں تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا کہ ہومیوپیتھی بھی تو لوگوں نے بہت کام کیا ہوا ہے، میرے علم میں یہ بات نہیں تھی. تو کالی کارپ جو ہے نہ صرف وہ فیبرائڈ کی میڈیسن ہے، وہ شٹیکا کی میڈیسن بھی ہے، وہ انکلائزنگ اسپونڈلائٹس کی میڈیسن بھی ہے، وہ ریموٹائڈ آرتھرائٹس کی میڈیسن بھی ہے. اس کا اپنا ایک کام ہے، اور ہومیوپیتھی کا یہ ایک اعجاز ہے، اور یہ اس کی ورسٹیلٹی ہے کہ یہ جو ہے وہ براڈ اسپیکٹرم لیول پہ جو ہے وہ کام کرتی ہے. اب جو ڈیزیز ہے وہ سٹارٹ جو ہے وہ مائنڈ سے ہے، اور اس کی جو شفا کا عمل ہے وہ بھی مائنڈ کے ساتھ ہے. اور ہماری پوری باڈی کو جو چیز کنٹرول کرتی ہے وہ ہمارا برین ہے. اب برین کا اپنا برین نہیں ہوتا، برین کو جو چیز کنٹرول کرتی ہے وہ ہمارا مائنڈ ہے، اور مائنڈ جو ہے وہ ہماری سوچنے کی صلاحیت کا نام ہے، ہم کس طرح سوچتے ہیں. اور ابھی جو ماڈرن ایک ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایوری سیل ہیز اٹس اون مائنڈ میپ. تو ہماری باڈی کے اندر جو ٹریلینز آف سیلز ہیں ان کا اپنا ایک مائنڈ میپ ہے. تو اسی حساب سے ہومیوپیتھک جو میڈیسنز ہیں وہ چونکہ ان کے جو افیکٹ ہیں وہ چونکہ ڈاکٹر انیمل سیز کہ مائنڈ کریٹ دا باڈی. تو اگر مائنڈ جو ہے وہ بہتر ہو جائے، اس کے بعد برین بہتر ہو جائے، اور پھر پوری باڈی کو بہتر ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی. اچھا، اس کے بعد کالی آیوڈائڈ ہے. اب دیکھیں پہلے کالی کارپ تھی، کالی آیوڈائڈ، اب وہی کیلیم کے ساتھ جو ہے آیوڈین شامل ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے گلینڈس پہ تو کام کرے گی. اس کے بعد لیکسز ہے، اگر مینوپاز ہے اور اس کے ساتھ فیبرائڈز ہیں. اس کے بعد بیلاڈونا، اینی انفلیمیٹری جو ہے وہ کنڈیشنز. فائٹولاکا جو ہے وہ ایسی فیمیل میں جن کا جسم جو ہے وہ موٹاپے کی طرف ہوتا ہے، اور جن کا بریسٹ سائز جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور مطلب ان یوزول. تو یہ فائٹولاکا نہ صرف یہ ہے کہ ان کی جسم کو ٹھیک کرتی ہے بلکہ ان کے فیبرائڈز کو بھی ٹھیک کرتی ہے. آیوڈیم اکیلی بھی اس حوالے سے بہت شہرت رکھتی ہے. ایپس ملیفیکا، وہ خواتین جن کی فطرت شہد کی مکھی جیسی ہو، کہ انہوں نے ڈنگ مارنی ہے کسی نہ کسی جگہ پہ، یعنی ان کے مزاج کے اندر یہ بات ہو، اور جسم میں جیسے ڈنگ لگنے جیسے درد ہو، تو ایپس ملیفیکا. بے چین طبیعت ہے، فیبرائڈز ہیں، ٹرینٹولا. اور اگر ایک فیمیل ہے، ایک لمبے عرصے تک ان کی شادی نہیں ہوئی، اور انہوں نے اپنی جو فیلنگز ہیں، اپنے جذبات ہیں، ان کو سپریس کیا ہے، ان کو دبایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی باڈی کے اندر فیبرائڈ ڈیولپ ہو گئے ہیں، تو دیٹ از کونیم. اور وہ اگر وقت پہ شادی نہیں ہوتی، یا وہ لوگ جو شادی نہیں کرتے، تو آگے چل کے ان کی باڈی کے اندر ٹیمور اور اس طرح کی جو چیزیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں. جیسے ہم نے شو میں ڈسکس کیا تھا کہ جب ایسٹروجن اور پروجسٹرون جو ہے وہ یوٹرس کو تیار کرتا ہے پریگنینسی کے لیے، اور جب پریگنینسی نہیں ہوتی تو پھر وہ فیبرائڈ جو ہے اس کو کاز کرتا ہے. تو یہ ایک بات ہے. اور کونیم یہاں پہ جو ہے وہ ایک عالمگیر جو ہے وہ شہرت رکھتی ہے. مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیکھتے رہیے ڈاکٹر احمد جاز آفیشیل.